رب کے پیارے دلارے ہمارے نبی آپ آئے جہاں میں ہمارے نبی ہو گئی روشنی نور ہی نور ہے آپ آئے جہاں میں ہمارے نبی آنا جانا مدینے میں ہوتا رہے کام اپنا سمجھ یوں چلتا رہے یہ کرم آپ کا پہ ہوتا رہے رب کے پیارے دلارے ہمارے ایسی محبت ہو جائے تو بات بچ جائے لیکن محبوب ایسا یہاں سناتے ہیں ایک ایسی بات سنانے لگا ہوں محبت کی کہ محبوب کی میری بات مدائن کام کی تھی کہ خالص وہ ہے کہ جس سے محبوب کو محبت ہے میں تو مدینے کا پہلے سے ضرورت ہے تو وہ اس نشانی اس چیز سے بھی اتنی ہی محبت ہو کہ محبوب اس میں محبوب کی جو خوشبو آتی ہے اس وقت ہمیں پاکستان کا مختلف شہر اور انگلینڈ میں بھی سنا جا رہا ہے اللہ پاک ان کو بھی جزائے جلیل عطا فرمائے اور وہ بھی ہماری اس محفل میں شریک ہیں جو برکتیں ہمیں مل رہی ہیں انشاءاللہ انہیں بھی مل رہی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر بڑی تڑپنے والی بات ہے کبھی نہیں سنی ہوگی ایک بہت بڑے بادشاہ کا نام گزرا ہے ایسے بھی محبت والے لوگ ہوتے ہیں محبت قربانی کا نام ہوتا ہے خالص بھی یہی ہوتی ہے روشن چہرے والے وہ لوگ ہوتے ہیں یہ فکر نہیں کرتے انہیں غرض صرف محبوب سے ہوتی ہے پھر محبوب ایسا نوازتے ہیں توجہ کے ساتھ سنا ہوا ہے میں نے بھی ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ جس کا نام تھا فیروز شاہ بہت بڑے بادشاہ کا نام ہوتا یہ بڑا خوش نصیب بادشاہ تھا اتنا اس کے پاس ایک پتھر تھا وہ ایسا پتھر تھا جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشان موجود تھے اس کے پاس ایسا پتھر تھا خوش نصیب بھی بنا اس لیے تو خوش نصیب نہیں تھا کہ اس کے پاس منصب عہدہ دولت سب کچھ ہے کروڑ پتی ہے ٹھیک ہے نا عرب کا یہ بادشاہ ہے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے خوش نصیب نہیں تھا ٹھیک ہے نا اگر کوئی غریب جھونپڑی والا ہے تو سب نے کہا کہ حضور مدینہ آئے ہیں بڑے مالدار شخص تھے بڑے لوگ تھے کہ حضور میرے مہمان بن جائیں حضور میرے مہمان بن جائیں بڑے ہو گئے ٹھیک ہے نا کسی سے عرض نہیں کری دل میں کہا کہ میں تو غریب ایوب انصاری ہوں یہ بڑے ہیں یہ میرے مہمان کیسے بن سکتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ کام ہے نہ دینا میں حضور نے فرمایا حکمت ایسی اختیار کی کہ اس کے دل کو پڑھتے تھے کہ یہ جتنے مالدار ہیں ان میں وہ خالص پر نہیں جتنا اس جھونپڑی والے کے اندر ہے ٹھیک ہے نا یہ سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں مگر یہ دل کے اندر اس کی دل کی بات کو پڑھتے تھے انہیں فرما دے جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی اسی کے گھر میں جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی اسی کے گھر میں تو اونٹنی نے کہاں بیٹھنا تھا جہاں حضور نے جانا تھا ٹھیک ہے نا اونٹنی نے کہاں بیٹھنا تھا جہاں حضور نے چاہنا تھا تو اونٹنی وہیں پر بیٹھے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں جس گھوڑے پر حضور سوار ہو جائیں دوسری بات نہیں آئے ایک گھوڑے پر حضور سفر کرتے ہیں باہر ہوا مرتبہ کرتے تھے میری بات یاد نہیں ایک صحابی تھے تو ان کو جب بھی حضور سفر میں جاتے تو گھوڑے کو تیار کرتے تھے وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے اس کو باندھتے تھے حضور کے لیے سجاتے تھے اس گھوڑے کو تو حضور تشریف رکھتے ہیں اس پہ سفر کے حضور نے ایک دن صبح کر کے خادم صاحب سفر پہ چل جاتا ہے اور خادم کے بیچارے پہ دوسرے واجب صاحب میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو نبات پہلے غسل کروں گا نہاؤں گا دھوؤں گا پھر لگاؤں گا اور حضور نے فرما دیا جلدی میں چلنا ہے اب حضور کا حکم بھی نہیں ٹال سکتے اور غسل بھی واجب ہے اب کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کسی پہ لگا دیا کہ میں ابھی نہا دھو کر آتا ہوں تم حضور کی گولی مار دو اس کو تیار کر دو سجا دو بارہ وہ جو صحابی تھے ساری نام کا پکڑنے کا ذہن میں نہ آ رہی تو انہوں نے کیا کیا پانی دیتے مجھے ٹھنڈا تھا
اب کیسے سردی صبح فجر کا وقت کیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ اور گرم پانی کیا پھر جناب غسل کیا. جب چلے تو گھوڑے کے لگام پکڑ کر سرکار کے ساتھ چلتے تھے. چلے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آج گھوڑے کی وہ چال نہیں ہے, آج گھوڑے کی وہ چال نہیں ہے جو ہر روز ہوتی ہے. کیا تم نے گھوڑا آج صحیح نہیں کیا باندھا؟ حضور آپ کیسے پہچان گئے؟ انہوں نے فرمایا ہم تو جانتے ہیں آج آپ کے ہاتھ نہیں لگے اس گھوڑے پر. اس گھوڑے پر جو ہاتھ آپ لگا سکتے کوئی اور نہیں لگا سکتا. وہ ویسے نہیں باندھے گا, کام تو ہو جائے گا تو ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آج حضور کیا کروں, حضور غسل واجب تھا, پانی ٹھنڈا تھا, گرم کرنے میں دیر ہو گئی تو غسل کر دیا. حضور نے فرمایا بس یہاں پر ہی حضور کا بس مقام ہو رہا تھا کہ اللہ نے وہی بھیج دی کہ ان کو ایسے وقت میں تیمم کی اجازت دے دے. اللہ نے وہی بھیج دی کہ میرے محبوب اتنا سا بھی رنجیدہ نہ ہو, اتنا سا بھی رنجیدہ نہ ہو. پھر کیا کہ اگر تکلیف ہو, بیماری ہو, کوئی وجہ ہو کہ جس سے پانی نہیں کیا جاتا وضو, تو پھر تیمم سے وضو کر لیں. یہ پھر وہی نازل ہے. حضور ایسا خیال رکھتے ہیں. ایک آیت نازل ہو گئی آقا علیہ السلام پر سورہ مریم کی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ ہر ایک بندے کا گزر جہنم پر ہی ہوگا. حضور پریشان ہو گئے, میرے امتی جہنم کو کیسے برداشت کریں گے, ان کا گزر کیسے جہنم پر ہوگا؟ تو غمگین بے شک برے ہوں, گناہگار ہوں, میں تو ان کو جہنم پر سے گزارنا میرے لیے تو میں تو ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ نے فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ ان ہر ایک کا گزر جہنم پر ہوگا. حضور رو پڑے, اتنا روئے. سب نے سوچا کہ پھر حضور ایک ہی طریقے سے خوش ہوں گے کہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لے. ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حضور خوش ہو جاتے ہیں. جب مجلس کے اندر فاطمہ آتی تو حضور شفقتاً محبتاً کھڑے ہو کر فاطمہ کا دست چومتے, اور فاطمہ تو زہرا آقا علیہ السلام کا ادباً محبتاً آپ کا دست انور چومتی. اور مجلس میں لوگ یہ منظر دیکھ کر بڑے مقصد ہوئے کہ فاطمہ ابا جان کا ہاتھ چومتی ہیں, ابا جان فاطمہ کا ہاتھ چومتے ہیں. یہ محبت کا عالم تھا. پھر بھی قربانیاں دے دی, پھر بھی آزمائش پر پورا اترے, پھر بھی مصائب اٹھانا پڑے. کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حسنین کریمین اور شہدائے کربلا میں جتنے لوگ بھی ہوئے, کس لیے قربانیاں دی؟ روز دعا فرماتے تو سارا کام ہو جاتا, مگر کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. ہم آئے ہیں فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر فاطمہ راضی ہے تو حضور بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے. پھر اللہ نے خود فرمایا بھی ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ کو بلانے چلے گئے, سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ فاطمہ کو زہرا کو بلا لیتے. سلمان فارسی کو بھیج دیا کہ حضور کا رونا تو بند ہو, فاطمہ کو بلائیں. فاطمہ کو بلانے گئے تو فاطمہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ خادم سلمان فارسی ہے, آپ کے دروازے میں کھڑا ہے, آپ کا خادم ہے. وجہ کیا؟ ابا جان رو رہے ہیں, انہیں آپ کے چہرے کو دیکھیں کہ ٹھنڈک ہو جائے گی. بس فقط بات اتنی سی. جب بلایا, راستے میں خاتون جنت تیار ہوتی ہیں, اپنے ابا جان کا پسینہ لگاتی ہیں ادھر کی جگہ پہ, اور کپڑوں میں تہوار ہے وہ لگا کر چل پڑتی ہیں. جیسے ہی چلتی ہیں سلمان فارسی راستے میں روتے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وا تیری شان. ادھر تو کفار کی بیٹیاں ہیں, کفار کی لڑکیاں ہیں, ان کے پاس تو بڑے سرک برگ لباس ہیں, بڑے اعلیٰ لباس ہیں, اور ادھر سارے جہاں کے مالک کی بیٹی ہے, اس پر دستہ بند ہے. بس سلمان فارسی یہ سوچ کر روتے ہی جاتے اور اپنا سب کچھ قربان کرتے جاتے کہ اے اللہ ہمارا سب کچھ لے دے مگر ان کو راضی کر دے. بس جب فاطمہ پہنچی, آقا علیہ السلام کو روتا دیکھا تو خود بھی رو پڑی. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کا گزر جہنم پر ہوگا. بس یہ دیکھنا تھا تو خود بھی رو پڑی. پھر کیا تھا؟ خاتون جنت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم امت کے تمام بوڑھوں پر قربان ہوتے تو بالکل قربان آپ کا ہوگا.
پھر فرمایا علی کربلا وجود کریم کو کہ تم نوجوانوں پر قربان ہوتے؟ بالکل ہوتا ہوں، ہم بھی قربان ہیں نا، ہمارے نوجوان بوڑھے بچے سب شامل ہیں نا، بچیاں بھی ہیں سب، ٹھیک ہے نا، تو سب قربان ہونے کے لیے تو آئے بیٹھے، سفر کی تکلیفیں، کھانے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی سب تکلیفیں ہیں نا، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی آج کے دور میں؟ وہ تو بڑی تھی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تمہارا۔ تو پھر کیا تھا؟ پھر پوچھا حسنین کریمین سے، تو بچوں پر قربان ہوتے، ان کی شفاعت کرو گے؟ بالکل قربان ہے، آپ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ میں تمام امت کی عورتوں کی شفاعت کروں گی، تمہارے پر قربان ہوں۔ تو بس اللہ پاک نے وہی بھیجی، جبرائیل حاضر ہوئی اور عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہیں کہ چپ ہو جائے۔ اللہ کو فاطمہ کا رونا پسند نہیں آ رہا، جو فاطمہ کہیں گی ویسے ہی کر دوں گا، ویسا ہی کر دوں گا، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو پھر فاطمہ جو کہے اللہ وہی کرے، تو محبوب کی آل سے بھی محبت، خالص محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام تو ہمارے لیے یہ کریں، ٹھیک ہے، ہم حضور کو بھول جائیں۔ تو بہرحال اس لیے صرف اپنے آپ کو توجہ دلانے کی بات ہے، توجہ دلانے کی بات ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میرے والد محترم شیخ ذکر فرماتے تھے ہمارا تو کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم تو مقصد محض اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر ہماری یہ کیفیت بدل گئی ہوتی تو ہم اپنے خود کے اپنا حساب کریں کہ پیمانے بدل گئے ہوتے، ہم اپنے پیمانے بدل لیتے، حضور کے لیے تڑپتے، حضور کے لیے روتے، حضور کے لیے جیتے، حضور کے لیے مرتے۔ آج کیا ہے؟ کوئی 80 سال کا، کوئی 90 کا، کوئی 70 کا، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، زندگی کا بھروسہ ہی نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، اسے بھی ختم ہونا ہے، مگر اس کے بعد اصل زندگی ہے جس کی سالوں میں کوئی عدد نہیں ہے، جس کی انتہا کوئی نہیں، حد کوئی نہیں۔ افسوس ہے ہم اس زندگی کی آسائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، طویل زندگی کا سفر بھول گئے جو ہونا ہے۔ اور قبر کی وہ پہلی شام جس میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا، جہاں سے برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا، ہم عملاً اس زندگی کو بھول گئے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت غلامی کو ہمیں تازہ کرنا ہوگا، اپنی نسبت ایمان کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا، آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت محبت اور نسبت اتباع کو زندہ کریں، اور یہ عہد کریں کہ آج کے بعد آپ میں مائیں بہنیں عہد کریں، ہم اس پہ آتے ہیں، 11ویں پہ آتے ہیں، عید میلاد النبی پہ آتے ہیں، کہ آج کے بعد عہد کریں کہ ہمارا جینا مرنا فقط مصطفیٰ کے لیے ہوگا۔ زندگی کے ہر ہر رنگ اور ہر ہر ڈھنگ کا پیمانہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہوگی، ہماری چاہتوں کا رخ، ہماری لذتوں کا رخ، ہماری حلاوتوں کا رخ، ہماری محبتوں کا رخ ہر حسن و جمال سے ہٹ کر گنبد خضرا کی طرف ہوگا، مدینے ہی چلیں گے۔ آقا کے زلفوں کے اسیر بن جاؤ، جمال چہرہ مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، حضور کے پروانے بن جاؤ، حضور سے محبت کرو۔ آج کی دوستی کوئی دوستی نہیں، آج کی محبتیں کوئی محبتیں نہیں، زندگی وہی جو سچی نسبت، محبت اور دوستی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور کے قدمین شریفین سے محبت کرو، پیارے مصطفیٰ کی چاہتوں سے محبت کرو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا قلم تیرے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 7 تا 9، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ